بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہل ابن سعد سعدی روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے پوچھا، اور میں اس وقت سہل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے منہ سے خون دھوتی، پھر ایک بوریے کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 243۔ ابو بردہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے آ آ کی آواز نکل رہی تھی، اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں تھی جس طرح آپ کر رہے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 244۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 248۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 249۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 235۔